جب میرے مولا خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوئے، حضرت کی ولادت کعبے میں ہوئی، تو آپ نے سنا ہوا ہے اور مولود کعبہ کیا آمد کیسے ہوئی ہے۔ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہیں، اور کعبے میں بھی دروازے سے نہیں گئیں، اس لیے کہ اگر دروازے سے جاتی تو کہا جاتا کہ یہ نہ جاتی تو کون جاتا، چابی تو ان کے شوہر کے پاس تھی، کہیں ان کے گھر کا ہی تو تھا، تو دروازے سے نہیں جائیں گی۔ جو تاریخ لکھے کہ بھئی انہی کا گھر تھا، انہی کا اختیار تھا، انہی کے بچے تو پیدا ہوتے وہاں، انہی کے بچے تو دنیا میں آتے وہاں، لہذا بی بی خانہ کعبہ میں دروازے سے نہیں گئی ہیں، دیوار سے گئی ہیں۔ دیوار کھلی ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ، میری بھتیج بہو، وہ جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کر رہی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ قریب الولادت ہے، بچے کی آمد قریب ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے دیوار کو ہلتے ہوئے دیکھا، میں خوف زدہ ہوا کہ دیوار اس پہ گر رہی ہے، میں ابھی دوڑ کر قریب گیا تھا کہ وہ دیوار کے کھلنے پر اندر چلی گئی اور دیوار جڑ گئی۔ اچھا، اگر یہاں پر ہی بات ختم ہو گئی ہوتی تو لوگ کہتے کہ خبر واحد ہے، ایک راوی نے بیان کیا ہے، معتبر نہیں ہے روایت کہ کعبے میں حضرت کی آمد ہوئی ہے، لیکن اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ مجھے علی کے فضائل کیسے عام کرنے ہیں۔ تو جاتے ہوئے تو ایک نے دیکھا تھا، آتے ہوئے سارا مکہ دیکھے گا۔ 3 دن تک، جب تک مکہ پورا جمع نہیں ہو جائے گا، مکے کے اطراف کے دیہات اور گاؤں جمع نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک بی بی باہر نہیں آئیں گی۔ اچھا، تالا حضرت ابو طالب تشریف لائے، تالے کو کھولنا چاہا، چابی کام نہیں کر رہی، کسی اور سے کہا تم کھولو، کسی اور سے کہا تم کھولو، چابی کام نہیں کر رہی، ہمیشہ کام کرتی ہے، آج کام نہیں کر رہی۔ جی، وہ کیوں کام نہیں کر رہی؟ اللہ کا انداز ہے، طریقہ ہے، اس نے طے کیا ہوا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی ایک مجمع میں سے، جو مجمع دیکھ رہا تھا نا کہ تالا کھول رہے ہیں مگر تالا کھل نہیں رہا، ایک شخص کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو۔ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتا ہے جس کا کردار اچھا نہ ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جب اللہ نے طے کر لیا کہ اب تالا کھل جائے تو تالا کھل گیا۔ اب اندر گئے ہیں، سب سے پہلے نبی مکرم نے اپنے بھائی کو گود میں لیا۔ آپ نے سنا ہے، میرے بھی لبے لہجے میں سن لیجئے، جیسے ہی نبوت کی گرمی پائی تو امامت مسکرائی، آنکھیں کھول کے سرکار کے چہرے کی زیارت کی۔ سرکار نے پہلی گھٹی اپنا لعاب دہن دیا، چہرے انور کی زیارت کرنے کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ میرے مولا نبی نے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا، لے کے چلے، چچی ساتھ چل رہی ہیں، دروازے پہ چاچا کھڑے ہیں۔ جیسے ہی باہر نکلے تو آوازیں بلند ہونے لگی، مبارک ہو مبارک ہو، اور حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو گود میں لے کے بوسہ دیا۔ چند قدم آگے بڑھے تو وہاں سے ایک یہودی عالم، وہاں سے ایک عیسائی عالم، وہ جو احبار وہاں تھے، جو بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے وہاں احبار موجود تھے، وہ آگے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں اپنے اس بچے کو گھر لے جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں پتا مکے کا دستور کیا ہے؟ تم تو رئیس مکہ ہو، تم مکے کے بڑے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ مکے کا دستور کیا ہے؟ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے اس پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے، ایک سفید رنگ کا پتھر رکھا ہوا تھا، اور بچے کو لٹا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ایک اژدہا نکل کر آتا ہے، وہ بچے کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو ماں باپ کی مذمت کی جاتی ہے کہ حلال ہی نہیں ہے، اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر وہ چلا جاتا ہے تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ حلال ہی ہے۔ تو یہ دستور تو پرانا ہے، آپ اپنے بچے کو کیوں نہیں لٹا رہے؟ میں آپ سے ایک جملہ کہوں، ابو طالب کو کیا اس طرح آپ کے نہ لٹائیں؟ ابو طالب نے لٹا دیا اپنے بچے کو۔ کچھ دیر بعد اژدہا نکل کر آیا، اور ایک مرتبہ اژدہے نے جیسے ہی پھن پھیلایا میرے مولا علی کے اوپر، میرے مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کیا، اس کے ایک گال میں دیا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے یہ سارے باتیں لکھی ہیں۔ میرے مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ اس کے منہ میں دیا، ایک طرف سے اس کا گال پکڑا اور دوسرا ہاتھ بلند کر کے دوسرا گال پکڑا۔ اب جب دونوں ہاتھوں کو علی نے ایسے پکڑ لیا تو اسے چیر دیا۔ عربی زبان بھائی، میں
اب جو جملہ کہہ رہا ہوں نا اس پہ اچھا رسپانس چاہتا ہوں آپ سے، اچھا عکس العمل چاہتا ہوں آپ سے۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ جیسے ہی حیا درہ بے ساختہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا حیا درہ ہے درہ، ہے درہ ہے درہ۔ ماشاءاللہ حیدرہ، آوازیں بلند ہونے لگی، حیا درہ حیا درہ حیا درہ۔ جب آپ بار بار جلدی جلدی حیا درہ کہیں گے تو آواز آئے گی حیدرہ حیدرہ حیدر حیدر حیدر۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے حیدر، اس نے سانپ کو مار دیا، اس نے اژدہے کو پھاڑ دیا۔ حضرت ابو طالب فوراً آگے بڑھے، اژدہا چیرا ہوا اور پھٹا ہوا پڑا تھا۔ میرے مولا ابو طالب نے اپنے بچے کے سینے کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، گلے سے لگایا، لے کے چلے۔ یہی سارے مولوی، سارے ملا، سارے پادری، سارے احبار، یہ سارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا اب کیا مطلب ہے؟ تم نے کہا تھا لٹا دو، میں نے لٹا دیا۔ کہنے لگے ابو طالب تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا، آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ حلالی ہے۔ صحاب پیغمبر کہتے ہیں کہ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا کننا نعرفو، ہم پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے، تو نبی نے فرمایا اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، اس کے چہرے کا رنگ بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پہچاننے کا ذریعہ، تعارف کا ذریعہ کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے، مولا علی کا ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی زندگیوں کا حاصل ہے علی علی کرنا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کل اور پرسوں کی مجلس میں کہ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں جا کے کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، ایسا ہی ہوگا۔ کوئی نہیں ملے گا دنیا میں جو مولا سے دور ہوگا، اور جو مولا سے دور ہوگا وہ ملے گا ہی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب ہر بات میں علی، ہر بات میں علی۔ تو میں نے کہا جی دو مصرے سنا دیتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے نا۔ جی جی جی، نثر میں مقرر نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ اچھا، اتنا اس نام سے پیار کر لیجئے، اتنا اس نام سے عشق کر لیجئے، کیونکہ اس کے بغیر کہیں کا گزارا نہیں ہے۔ جی، آج کچھ لوگ پابندیاں لگاتے ہیں، انہیں قبر میں پتہ چلے گا۔
جب مولا کا سامنا ہوگا نا، جب انہیں پتہ چلے گا